السماوات والارض لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے کی کنجیاں، ساری چابیاں، سارے خزانے کی سارے مفتاح، ساری چابیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لہو مقالید السماوات والارض یہ کیا چیز ہے؟ مقالید السماوات والارض یہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، یعنی گویا سب سے پہلے اس بارے میں پوچھنے والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، مقالید السماوات والارض کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تو نے عظیم المقالید یعنی بڑی عظیم کنجیوں کے بارے میں سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ تجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، کیونکہ حضرت عثمان تھے سب سے پہلے پوچھنے والے۔ اور حضور نے فرمایا، وہ چند کلمات ہے، اگر 10 دفعہ صبح کہہ لو، 10 دفعہ شام کو کہہ لو، تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں 6 انعامات دیے جائیں گے، 6 خصلتیں، 6 چیزیں، 6 بخششیں، نوازشیں تمہیں عطا کی جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ 6 طرح کی نوازشات تمہیں عطا کی جائیں گی اگر صبح 10 دفعہ کہہ لو اور شام کو 10 دفعہ کہہ لو۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات ایسے ہیں کہ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے سارے ان کلمات کو جانتا ہے، جانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، جانتے ہیں ہم۔ حضور نے فرمایا کہ ان کلمات کو صبح 10 دفعہ کہنے والا اور شام کو 10 دفعہ کہنے میں 1 سے 2 منٹ بمشکل لگتا ہے، 10 دفعہ کہنے میں 24 گھنٹے میں سے 2-3 منٹ صبح، 2-3 منٹ شام کو صرف کرنا۔ فرمایا اس کی برکت سے شیطان اور اس کی ساری فوجیں، ابلیس اور ابلیس کی پورے لشکر، ابلیس اور اس کے سارے لشکر جو ساری دنیا میں فساد مچائے پھر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ اس ابلیس اور اس کے شیطانی لشکروں کے تصرف سے، تسلط سے، پکڑ سے اور اس کی گرفت سے تمہیں محفوظ کر لیں گے۔ اس کی حفاظت ہو گئی، صبح پڑھ لیا شام تک حفاظت ہو گئی، شام کو پڑھ لیا صبح تک حفاظت ہو گئی۔ اب ابلیس اپنے پورے گروہوں کے ساتھ اس پر تسلط نہیں کر سکتا، اس پر قبضہ نہیں جما سکتا، اس پر اپنا داؤ نہیں کھیل سکتا، اس سے جھوٹی باتیں نہیں کہلوا سکتا، اس سے قتل و قتال کے بازار گرم نہیں کروا سکتا، اس سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اسکیمیں نہیں بنا سکتا، اس پر اپنا کوئی کھیل کھیل نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا انعام اسے یہ دیں گے کہ حور عین سے اس کی شادی کرا دیں گے۔ حور عین میں سے وہ بیویاں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوِ اطَّلَعَتْ مِعْصَمَهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ لَعَضَعَتِ الدُّنْيَا عَلَى مَنْ فِيهَا، اگر سخت اندھیری تاریک رات میں وہ عورت جنت کی اپنے کلائی کو، اپنے بازو کے کونے کو ظاہر کر دے، کلائی کے کونے کو، تو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب روشن ہو جائے۔ سخت اندھیری رات میں اس کے ہاتھ کا کونا ظاہر ہو جائے، کلائی کا کونا ظاہر ہو جائے تو اندھیریاں چھٹ جائیں، ساری زمین دنیا روشن ہو جائے اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی روشن ہو جائے۔ وہ حور عین، اس سے اللہ اس کا نکاح پڑھائے گا۔ اور 12,000 فرشتے، تیسرا انعام، 12,000 فرشتے باریک چمڑے پہ ان کلمات کے کہنے پہ ثواب لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ثواب پیش کریں گے۔ یہ ان کلمات کے ثواب جو ہے اللہ اس کے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کریں گے، ابرار اس درجے میں پہنچائیں گے جہاں ابرار ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص نیک بندے جس درجے پہ ہوتے ہیں اس ابرار کے درجے میں اللہ اس کو پہنچائے۔ اور فرمایا
کہ یہ ان کلمات کو کہنے والا پانچواں انعام کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی، اور ان چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے پہ جتنا ثواب ملے اتنا ان کلمات کو 1-2 منٹ جو لگتے ہیں پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ چھٹا انعام کہ اس نے حج اور عمرہ کیا اور اس کا حج اور عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور مزید یہ کہ اگر اس دن میں یا اس رات میں یا اس مہینے میں مر گیا تو ماتا شہیدن، تو وہ شہادت کی موت مرا۔ ان کلمات کو روزانہ کہنے والا صبح اور شام، حضرت علی حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتلائے دونوں کا مفہوم معنی مطلب ایک ہی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب لا الہ الا اللہ ہم سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کبھی اس دھیان سے پڑھا ہی نہیں کہ یہ مقالید السماوات۔ اللہ اکبر بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ بھی جانتے ہیں۔ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں جانتا جی میں سبحان اللہ نہیں جانتا؟ کتنی دفعہ دن میں سبحان اللہ کہتے، و بحمدہ بھی کہتے، استغفر اللہ بھی جانتے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی جانتے۔ ہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ تھوڑا سا ہے، لیکن یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اول آخر ظاہر باطن یہ سنتے تو رہتے ہیں، بولتے کم ہے لیکن سنتے تو رہتے ہیں۔ یحیی یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے کلمات وہ ہے جو متفرق طور پر ہم جانتے ہیں، سنے ہوئے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان سب کو ملا کر پڑھنا، صبح 10 دفعہ پڑھ لے، شام کو 10 دفعہ پڑھ لے تو سارے شیطانی پھندوں سے بچا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خطے کے لوگوں کو امن و امان میں داخل کر دے جہاں کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سارے ان کلمات کو پڑھنے والے ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی شان، پتہ نہیں آج مجھے کیسے یہ یاد آ گیا، بہت سالوں پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کی بات ہے کہ وہاں کراچی اجتماع پہ جو ہے میں نے یہ دعائیں بتلا دی، کافی سالوں پرانی بات ہے۔ تو ہمارے آپ کے سوات کے بخمینی صاحب وہ جب بھی مجھے مل دے وہ کہے وہ جو تم نے دعا بتائی ہے نا وہ دن سے آج تک میں نے ناغہ نہیں کیا ہے، وہ دن سے پتہ نہیں سالوں ہو گئے، وہ کہتے جس دن سے وہ دعا تم سے سنی ہے اجتماع پہ اس دن سے لے کر آج تک ناغہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھلائے، حضرت علی کو بھی سکھلائے، مقالید السماوات والارض، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔